اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، عیدگاہ میں موجود ہمارے بزرگوں، ہماری ماؤں اور بہنوں اور ہمارے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ورنہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ داخل ہوئے لیکن ماہ رمضان کی تکمیل جن کو نصیب نہیں ہو سکی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کی تعداد، اس کے روزوں کو مکمل مہینے کے اندر رکھنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس شکرانے میں قرآن کی تعلیم کے مطابق اللہ رب العالمین کا شکر تکبیر اور تحلیل کی شکل میں ادا کرتے ہوئے ہم عیدگاہ میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تقوی کی نصیحت کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، اس لیے کہ تقوی یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے جو انسان کی زندگی کو اپنی ڈگر پر رکھتی ہے، انسان کی زندگی کو زیر و زبر ہونے سے بچاتی ہے، افراط اور تفریط کے درمیان انسان کو باقی رکھتی ہے۔ وہ سب سے بڑی چیز تقوی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے تقوی کی ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام لوگوں کو تقوی کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज के खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए किसी एक मौजू को लेने के बजाय मैं चंद उमूर पर गुफ्तगू करना चाहूंगा, और मैं अपने पास ये नोट करके लाया हूं ताकि मुंजबित अंदाज में गुफ्तगू आपके सामने मुख्तसर रख सकूं। कई पॉइंट है जिन पर हमें गुफ्तगू रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजादारों के लिए दो खुशी के मौके रखे हैं। उनमें से एक खुशी का मौका यह है जिसमें हम और आप इकट्ठा हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतुन बिलिकाए रब्बी। रोजादारों के लिए दो खुशी के मौके हैं। एक खुशी का मौका जब इंसान रोजा इफ्तार करता है, जब रोजा छोड़ता है, और आज वो पहला दिन है जहां से हम रोजा छोड़ देंगे। परमानेंट जो मुस्तकिल रोजा रखने की एक रविश थी उसे हम छोड़ देंगे। तो ये ईद उल फित्र इसी मुनासिबत से कहा जाता है। ये फित्र की ईद है, यानी जो परमानेंट हम रोजा रख रहे थे अब रोजा नहीं रखना है, अब फित्र शुरू हो गया, यानी छोड़ने का वक्त शुरू हो गया। तो लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशी के मौके हैं, जिनमें से पहला खुशी का मौका फित्र का मौका है। इसमें दोनों चीजें दाखिल हैं। जब एक रोजादार शाम को इफ्तार करता है वो भी दाखिल है, और पूरा महीना खत्म होने के बाद ईदगाह में ईद उल फित्र के लिए जब इकट्ठा होता है, ये फित्र का ऐलान होता है, ये भी वही मौका है जो इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया है। तो यहां से चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये रोजादारों के लिए खुशी का मौका है, इसलिए ये पहली खुशी है जो रोजादारों को इस दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है। और दूसरी खुशी तब जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेंगे और अपने रोजों का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में लेंगे। और यहां से ये आज के दिन खुश होना बनता है, वाजिब है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खुशी का इजहार करें। कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि अल्लाह का फضل और अल्लाह की रहमत ही वो चीज है कि जिस पर उन्हें चाहिए कि खूब दिल खोल करके खुशियां मनाएं। इसलिए कि ये अल्लाह का फضل और अल्लाह की रहमत जो रमजान में भी थी और जो आज से हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की फضل और अल्लाह की रहमत हमारे सामने आ रही है, ये वो चीज है हकीकत में कि जिस पर खुशी मनाने का हक बनता है। फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ लोगो, जो कुछ भी तुम लोग जमा करते हो, लोग जो कुछ भी जमा करते हैं, माल दौलत खजाने ये और वो, उन सारी चीजों से सबसे ज्यादा अगर इस्तेहकाक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खुशी मनाने का है तो वो इस चीज पर है कि अल्लाह का फضل और अल्लाह की रहमत। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा माह मुबारक अल्लाह के फضل का महीना था, अल्लाह की रहमतों का महीना था। हम अल्लाह के फضل और अल्लाह की रहमतों में थे और यहां से एक नए दौर का आगाज हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम आज खुशी का इजहार करें और किसी भी तौर पर अपने दिल को मायूस न होने दें, गमों का साया अपने ऊपर न पड़ने दें। आज का दिन वो दिन है कि जिसमें हम सबको बगैर किसी पसोपेश के खुशी का इजहार करना चाहिए। यहां पर एक बात यह है कि देखें, मोमिन की जिंदगी हर रोज ईद है। मोमिन की जिंदगी हर वो दिन जो एक साहब ईमान का गुजरता है, जिस दिन उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई नाफरमानी नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई मासियत नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया, हर वो दिन मोमिन की जिंदगी का खुशी का दिन होता है।
تو یہاں تو پورے کا پورا مہینہ ہم نے اللہ کی اطاعتوں میں، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ رب العالمین کی کے ذکر و اذکار اور تلاوتوں اور روزوں میں ہم نے گزارا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے خوشی کا دن کیوں نہ ہو؟ اس لیے ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ یہاں پر دوسرا پہلو عید کی مناسبت سے یہ ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، ہماری عیدیں عبادتیں ہیں، دھیان دیجئے گا، ہماری عیدیں عبادتیں ہیں۔ ہماری عیدیں ادھر ادھر کا ڈی جے بجانا، شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا، نعرہ بازیاں کرنا اور بائکوں کو لے کر کے، گاڑیوں کو لے کر کے پی پی پاں پاں کرنا، یہ عید ہماری نہیں ہے۔ ہماری عیدیں عبادت ہے۔ عبادت یعنی ہماری عید کا شعار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کی تکبیر و تحلیل، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ اور خیرات، اللہ رب العالمین کے لیے صلہ رحمی، اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے محبت، اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے سے بھائی چارہ، ہر بندہ ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے کی رنجشوں کو ختم کرے، جو رنجشیں رہی ہیں، جو آپس میں ناچاقیاں رہی ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ عید کا دن یہ اس چیز کا اعلان ہوتا ہے، عیدیں ہماری عبادت ہوتی ہیں اور عبادت سمجھ کر کے ہمیں اپنے تعلقات کی استواری کر لینی چاہیے۔ آج کا دن یہ ان چیزوں کا دن ہے، ان چیزوں کو اگر ہم نے کر لیا تو اللہ کی قسم ہم نے عید کے پیغام کو سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد اگلا پہلو یہ ہے کہ مومنوں کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جیسے رمضان میں یاد رکھا کہ ایمان صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر عمل صالح کے ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسا ایمان قبول نہیں فرمائے گا جس میں عمل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال انجام دیتے رہے۔ دیکھیے دونوں باتیں کہی گئی ہیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ جیسے رمضان کا یہ پیغام بھی ہے کہ سال بھر اب اپنے آپ کو اسی روش پر برقرار رکھیں جس روش کو آپ نے رمضان میں شروع کیا تھا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ہم کوشش کرتے تھے، یہی روش اب باقی رکھیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ دونوں چیزیں رکھی اپنے ساتھ، ایمان اور عمل، اللہ رب العالمین ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بہترین رزق کے طور پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کے باب میں ایک چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور عمل تبھی مقبول ہوگا جب ہماری توحید سلامت ہوگی، اس لیے کہ یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور اگر ہماری توحید میں خلل ہے تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا عمل کسی کونے خدرے میں نہیں رہے گا۔ بغیر توحید کے ہمارا نہ ایمان قبول ہوگا نہ ہمارا عمل صالح قبول ہوگا۔ اس لیے اپنی توحید پر توجہ دیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یقین مانیں کہ خالص دین صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ، شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ لازم و ضروری ہے۔ بغیر اتباع کے ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں تب وہ ہدایت یاب ہیں، اور آپ کے اوپر سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اتباع کو مانتا ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کے سامنے نہ کسی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی امام ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مولانا ہو، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ ہم
صرف اللہ کی توحید کو قائم رکھیں گے اور اتباع کے باب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے، کوئی تیسری چیز اتھارٹی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ اب آئیے، ایمان اور عمل ہمارے پاس ہو گیا، توحید ہمارے پاس ہو گئی، اتباع سنت ہو گیا۔ اب آئیے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر خیر کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ خیر کے دروازے صرف نماز، روزہ، صدقہ خیرات تک محدود نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، ہماری رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ راستوں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، خیر کے راستے بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین جن کے لیے جو خیر رکھتا ہے، کسی کو مسکینوں بیواؤں کی خدمت میں مسلط کر دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین تجارت میں برکت دے دیتا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین پڑھائی لکھائی تدریس میں برکت دے دیتا ہے، کسی کو کسانی میں برکت دے دیتا ہے۔ انسان جس بھی میدان میں لگا ہوا ہے، جس بھی کاروبار سے جڑا ہوا ہے، وہ اس کاروبار کے راستے سے خیر کے راستوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ لنہدینہم سبلنا، اس کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، کہ تمام لوگوں کو ان کے مشرب کا پتہ چل گیا۔ ہر آدمی کو اس کے لیے جو خیر کے راستے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، وہ خیر کے راستے ان کے سامنے اللہ رب العالمین نے آسان کر دیے ہیں۔ تو جن کے سامنے جو خیر کا راستہ نظر آتا ہے، وہ اس خیر کے راستے کو اختیار کرے، لیکن اختیار کرے خیر کے راستے کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر بندے کی ایک ڈگر ہے جس کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو جس ڈگر کو اختیار کرنا چاہو، کوئی پابندی نہیں ہے، بس فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھائیوں میں ایک دوسرے پر کمپٹیشن کرو، اچھائیوں میں ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مین چیز یہ ہے، باقی وہ اچھائیاں کس کیٹیگری کی ہیں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہیں۔ آپ کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ پر بصیرت کی نگاہ رکھنے والا ہے، اپنا حساب کرنے کے لیے انسان کا ضمیر خود کافی ہے۔ ولو القی معاذیرا، گرچہ وہ عذر پیش کر کے اور چور دروازے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ والاثم ما حاک فی صدرک، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خیر کی چیز ہے یا شر کی چیز ہے، تو صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کر رہے ہیں کہیں اس کی کوئی چبھن تو آپ کے اندر نہیں ہے نا۔ اگر آپ کے سینے میں کوئی چیز کھٹکتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خیر کا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ اس کام کو کر ڈالیے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو اس چیز میں کرتے ہوئے کھٹکتی ہے تو یقین مانیے وہ گناہ کا کام ہے، وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تو کہا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ کا کام وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور آپ کو ناپسند ہو کہ کوئی اور آپ کے اس کام کے بارے میں جانے، آپ کو لوگوں کا جاننا اس کام کے بارے میں پسند نہ ہو۔ یہ اصول ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے، وہ ثواب کا کام ہو نہیں سکتا۔ تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اللہ رب العالمین نے ایک خیرخواہ کی زبان پر قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ پونجی ہے، وقتی پونجی ہے۔ حقیقت میں آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جس نے بھی نیک کام کیا تو وہ نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اسی کے مثل
جس نے برائی کی وہ نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اپنے برائی اپنے گناہ کے کام کے برابر، اور جس نے نیک کام کیا مردوں میں سے یا عورتوں میں سے درا حال کہ وہ مومن ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جنت کے اندر یرزقون فیہا بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کی جن کو اللہ رب العالمین رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اگلا پہلو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے شب و روز کو کیسے مینج کرنا چاہیے، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ 24 گھنٹہ جیسے رمضان کے اندر آپ نے منظم رکھا ہے، ایسے سال کے 11 مہینے اپنے 24 گھنٹے کو منظم رکھیں، مرتب رکھیں، اور یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنا اصول بنا لیجئے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے وقت کو مرتب رکھیں، اپنے ٹائم کو، کہ آپ کو 24 گھنٹے میں کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت میں اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہ کیا جائے۔ ایک مومن کی زندگی شتر بے مہار کی زندگی نہیں ہوتی کہ جس طرف چاہا جیسے چاہا وقت کو قتل کیا، نہیں، وقت کو منظم رکھیے اور اپنے وقت کو مرتب انداز میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے زندگی کے اندر، ہر چیز کا، کھانے کا، پینے کا، ٹہلنے کا، دکانداری کا، تجارت کا، گھر کے اندر رہنے کا، باہر رہنے کا، نماز کا ٹائمنگ اس کی آپ مرتب کیجیے اور سنجیدگی کے ساتھ کہ اس کو برتنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنے جو کام وہ کر رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، جو تجارت کر رہا ہے، جو بھی اس کی چیزیں ہیں، وہ اس کی انڈیکسنگ کرے۔ انڈیکسنگ ہونی چاہیے کہ ہم کو اتنے فلاں دن میں اتنا ٹائم اس چیز میں لگانا ہے، اتنا ٹائم اس چیز میں لگانا ہے۔ اپنے جتنے کام کرنے ہیں ان کاموں کی انڈیکسنگ کریں، یہ دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ یہ کہ انسان ان دونوں چیزوں کو کامیاب تب کر سکتا ہے جب انسان اپنے دل کو کنٹرول کرے۔ اپنے دل کو اگر کنٹرول نہیں کیا آپ نے اور اس کو مجبور نہیں کیا آپ نے، تو پھر آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اپنے دل کو کنٹرول کریں، اور اس طریقے سے انسان اپنے برباد ہونے والے اوقات کو کارآمد بنا سکتا ہے۔ اور اس چیز کی ہمیں قرآن یہ رمضان کا مہینہ تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے، افطار کا وقت متعین ہے، سحری کا وقت متعین ہے، نمازوں کے اوقات متعین ہے۔ ہم اس مہینے میں کبھی گڑبڑی نہیں کرتے، اس مہینے میں سحری میں اٹھنے میں کبھی کوئی گڑبڑی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم رمضان میں اس انداز میں بالکل ٹائمنگ کو مینج کر سکتے ہو تو سال کے 11 مہینے میں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کر سکتے ہو اور تمہیں کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے اس پیغام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے اور جو فرصت ہمیں ملی ہے بہت محدود ہے، اور بہت سارے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اور انسان کے جو زندگی کے ایام ہیں وہ تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو مینج کرنے کا سلیقہ یہاں سے لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو جو باتوں کو سنتے ہیں اور دھیان سے سنتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں روبہ عمل لاتے ہیں، ان کو پریکٹیکل میں لاتے ہیں، یہ صرف سن کر کے اڑا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ دھیان دیجئے گا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، اور یہی حقیقت میں یہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں۔ واولئک ھم اولو الالباب، یہی عقل مند ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں عقل مند کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں کہا؟ جو لوگ اچھی باتوں کو سن کر کے اس کو عملی زندگی میں نافذ کرتے ہیں اور مینج رکھتے ہیں اپنی زندگی کو۔ اس دن کو یاد کریں جب ہر انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جتنی برائیاں اس نے کی ہیں اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔
گا اور تمنا کرے گا کہ کاش ان برائیوں کے اور اس کے درمیان آج لمبا فاصلہ کر دیا جاتا. یود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آج تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اے میرے بندو, اللہ رب العالمین بندوں پر رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے. آج تم کو ہوش کے ناخن لینے کی تلقین کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. آخری پوائنٹ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ میری ماؤں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں, نماز کی پابندی کریں, زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کو ادا کریں, اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں, اور جس قدر صدقہ و خیرات کر سکتی ہے صدقہ و خیرات کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آج جیسے دن میں آپ ماؤں اور بہنوں کو یہ تلقین کی تھی کہ صدقہ اور خیرات کرو, اس لیے کہ صدقہ اور خیرات آپ کو اور ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. میری ماں اور بہنوں, اللہ سے استغفار کرو اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرو, ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرو, اور پردے کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو, اور بے حیائی اور بے پردگی سے اپنے آپ کو روکو, اور ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو روکو جو بیمار دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے. میری ماؤں اور بہنوں اور میری بیٹیوں, یہ مخاطب ہوں میں آپ سے کہ ہر اس طرح کی چیز سے اپنے آپ کو بچائیے, بے پردگی سے بچائیے, اپنے آپ کو حجاب نہ پہننے یا ہر قسم کی ایسی زیب و زینت جو غیروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے, یا ایسے پازیب جن کی آواز, جن کی جھنکار مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. ہر اس طرح کی چیزیں جو مردوں کے سینے میں کسی قسم کا خلفشار برپا کر سکتی ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ اللہ کی تعلیم ہے. یا ایھا النبی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی, آپ امہات المومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہیے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی, آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی ساری عورتوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ دیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر لٹکا کر کے ڈالیں, اس طریقے سے ڈالیں کہ ان کے سراپا میں سے کوئی چیز لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. ذالک ادنی ان یعرفن, یہ قریب ہے اس بات کے کہ عورتیں پہچان لی جائیں کہ یہ مسلم عورتیں ہیں, یہ عفت مآب عورتیں ہیں, یہ عزت اور حشمت کے معنی کو سمجھتی ہیں, اور پھر انہیں اذیت نہ دی جائے, پہچان لی جائے کہ یہ باعزت عورتیں ہیں. ان سے کھلواڑ ہمیں جوتے کھلوا سکتا ہے. ان عورتوں کی حشمت کو دیکھ کر, ان کی عفت کو دیکھ کر کے کسی منچلے کا دل بھٹکنے نہ پائے, اسے جوتا یاد آ جائے, اس کے قریب پھٹکتے ہوئے اپنی نانی مرتی ہوئے دکھائی دے. فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما, اللہ رب العالمین بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. میری ماں اور بہنوں, آپ کی گود میں نسلوں کی پرورش ہونے والی ہے, آپ مردوں کو پیدا کرنے والی ہیں, آپ قوم کے ہیرو کو جنم دینے والی ہیں. تو آپ ویسے بنیے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنانا چاہا ہے, اس طریقے سے نہ بنیے جس طریقے سے فتنے کے طلبگار چاہتے ہیں, اس طریقے سے نہ بنیے جیسے بے پردگی کے دعووں کو بلند کرنے والے, نعرے لگانے والے لوگوں کا مطالبہ ہے. آپ ویسی بنیے جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. اور جو لوگ شہوات اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حق راستے سے مائل ہو جاؤ, باطل کی طرف چلے جاؤ. اس کے بعد میرے بھائیوں اور بہنوں, تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوتے ہوئے عید کے پیغام کو آخری بار ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ آج عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب لوگ آپس میں محبت سے ملیں, ایک دوسرے کے گلے شکوے, ایک دوسرے کی شکایتیں, ایک دوسرے کے بغض اور حسد اور کینہ اور کپٹ, ان تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھیے, یہ ضروری ہے کہ کوئی ظالم ہوگا, کوئی مظلوم ہوگا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ جھکے, آپ نہ جھکیں. لیکن یار اس چیز کو دیکھیں نا کہ قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن, جو اچھا طریقہ ہے اس کے طریقے سے معاملے کو سلٹائیے.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر آپ اچھے راستے کو اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اچانک جو آپ کا جان کا دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، اس کے اور آپ کے درمیان ایسی دوستی پیدا ہو جائے گی، ایسی صداقت پیدا ہو جائے گی کہ لگے گا کہ یہ جگری یارانہ زمانے سے ان کا چلا آ رہا ہے. تو اس پہلو کو اختیار کیجئے اور خود جھک کر کے آپ صلح کیجئے اور عید کے دن کو ضائع نہ ہونے دیجئے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ جو اچھی باتوں کو سن کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین اے بار الہا ہم سب نے ماہ مبارک کے روزے رکھے، اپنی اپنی سطح تک ہم سے جو بن پڑا، لولی لنگڑی کانی اندھی بہری جو بھی عبادتیں ہم نے کی، لیکن اے بار الہا صرف تیرے لیے کی، ہمارے اخلاص کی لاج رکھتے ہوئے. اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تو ہمیں اس ماہ مبارک میں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی ہے، جن کو رحمت نے، مغفرت نے اور جہنم کی آزادی کے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے، اور ہم رمضان المبارک کی ان ساری بشاروں تک اپنے آپ کو مستحق قرار دیں. اے بار الہا تو نے آج انعام کا وعدہ کیا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ رمضان کا جو انعام تو نے مقرر کیا تھا اس انعام سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کر. اور اے بار الہا تو ہمیں توفیق دے کہ سال کے 11 مہینے اللہ تو نے جس طرح ہمیں رمضان میں رکھا اس سے بہتر انداز میں ہمیں تو بعد میں رکھ. اس لیے کہ نیکیوں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ نیکیوں کے موسم کے ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ آپ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں یا پہلے سے بدتر ہوئے ہیں. اگر آپ پہلے سے بدتر ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک فال نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. اور اگر آپ کے اندر کچھ برائیاں کم ہوئی ہیں اور اچھائیاں پیدا ہوئی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو وہ شخص بنائے جس کی پہلے کی زندگی سے رمضان کے بعد کی زندگی زیادہ بہتر ہو. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے مردوں کو بخش دے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جنہوں نے رمضان ہمارے ساتھ شروع کیا تھا لیکن اب وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے. اے اللہ تو ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ تو ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جہنم کے گڑھے میں سے کوئی گڑھا نہ بنا. اور ہم میں سے ہم لوگ جب پہنچے ان تک، اے اللہ تو ہمارا بھی حشر نبیین صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے اپنی بیماری کی وجہ سے اس ماہ مبارک کے خیرات سے، اس کے فیوض و برکات سے مستفید نہیں ہو سکے، خواہش کے باوجود، تمنا کے باوجود اور رغبت کے باوجود اس مہینے کے روزے نہیں رکھ سکے، اے اللہ تو ان کو ان کی صحت کے ایام میں جو وہ عبادتیں کرتے تھے ان کے اعتبار سے اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی زبان پر کہ اگر صحت کے ایام میں کوئی عبادت کی پابندی کرتا رہا ہے تو بیماری کی وجہ سے اگر وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب دے گا جتنا عبادت کرنے والے کو ملتا ہے. اے اللہ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، رمضان سے کے فیوض و برکات سے اپنے دامن نہیں بھر سکے بظاہر، اے اللہ تو ان کی پہلے کی عبادتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اے اللہ تو ان کو عطا فرما دے، ان کو روزے داروں کا اجر عطا فرما دے، ان کو قیام اللیل کرنے والوں کا اجر عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو جن کو دائمی بیماری ہے اے اللہ تو ان کی بیماریوں کو ان پر انگیز کرنا آسان بنا دے. وہ بیماریاں ان کے لیے اللہ تو رفع درجات اور تکفیر سیئات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس مبارک موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاں جہاں بھی کسی بھی قسم کی آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ آج تیری بارگاہ میں ہم دست سوال دراز کیے ہوئے تیرے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما دے، ان کو سیکیور کر دے. اے اللہ بڑے بھی اطمینانی میں مبتلا ہیں، بڑے اضطراب میں مبتلا ہیں، بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تیرے دین کو قائم کرنا آج
جس طریقے سے آگ کے انگارے کو لینا ہے، اے اللہ تیرے رسول نے جو بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان پر عمل کرنا، ایمان کو اختیار کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے آگ کی چنگاری کو اپنے ہاتھ پر رکھنا۔ اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اے اللہ تو ہماری آزمائشوں کو ختم فرما دے، اے اللہ تو غزہ کے مسلمانوں کا رکھوالا بن جا، اے اللہ ان مسکینوں پر ہم یہاں پر عید منا رہے ہیں اور وہاں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اے بار الہ ہم مسکین ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم جس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں، آج کے مبارک دن میں تیرے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ظالموں کو سمجھ، اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، اگر ان کی تقدیر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، اور اگر ان کی تقدیر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم۔ اے اللہ تو ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دے، وزلزل اقدامهم، اے اللہ تو ان کے قدموں کے نیچے زلزلہ برپا کر دے، وشتت شملهم، اے اللہ تو ان کے شیرازے کو منتشر کر دے، ان کے جموارے کو، ان کے اکٹھا ہونے کو تو تہوبالا کر دے، وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر دیارهم، اے اللہ تو ان کی بستیوں کو تباہ کر دے، جو بموں کو گرا کر کے مسلمانوں کی توحید پرستوں کی بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو آسمان سے عذاب نازل کر دے ان کی بستیوں پر، اور ان کی بستیوں کو نشان عبرت بنا دے۔ وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اے اللہ تو ایسا عذاب ظالموں پر اتار جو مجرموں سے کبھی خطا نہیں کرتا۔ اے اللہ آج کے دن ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہم سب تیری بارگاہ میں ہیں، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ ہم یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اے اللہ تو ہمیں امن و سکون نصیب فرما دے۔ نیپال کے مسلمانوں کو امن و شانتی کا یہ گہوارہ رہا ہے یہ ملک، اے اللہ تو اسے امن و شانتی کا گہوارہ بنائے رکھیو، اے اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری نوجوان بیٹیوں کو بہنوں کو دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے حیائی کے کاموں سے تو ہمیں روک، اے اللہ حرام کاریوں سے تو ہمیں روک، سود خوری سے ہمیں روک، شراب خوری سے ہمیں روک، اے اللہ حلال کاموں کے کرنے کی توفیق دے، حرام کاریوں سے اللہ تو ہمیں بچا دے، اے اللہ یہ دعا ہے اور تیرے اوپر یہ ہے کہ تو قبول کر، اے اللہ تو نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے دعا کرتا ہے میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، اے اللہ یہ دعا ہے، اب چاہے بھی پڑے گی تو اس کو سن لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو رائے گا لے کر، ہماری دعاؤں کو برباد لے کر، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو صرف قبولیت بخشے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔